ہیموفیلیا ایک بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے جس میں خون کے بہنے کی نوعیت زیادہ ہوتی ہے، خون کے منجمد ہونے کی صلاحیت کمزور یا ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے جسم میں کچھ خلیہ ہوتے ہیں جس کو ہم فیکٹر کے نام سے پہچانتے ہیں، تو وہ فیکٹر جو ہیں ہماری بلیڈنگ کو یا خون کے بہنے کی طاقت جو ہے اس کو کم کرتے ہیں، خون بہنے سے روکتے ہیں۔ تو جب ان فیکٹرز کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں بلیڈنگ ڈس آرڈرز جنم لیتے ہیں۔ اب اگر ان فیکٹرز میں سے فیکٹر 8 یا فیکٹر 9 کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو اس کو ہم ہیموفیلیا کہتے ہیں۔ ہیموفیلیا ایک انہیریٹڈ ڈس آرڈر ہے۔ اگر ماں باپ میں کسی کو ہیموفیلیا ہے تو اس کے بچوں میں یہ بیماری ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اس کی شرح جو ہے وہ میلز میں بہت زیادہ ہے، فیمیلز میں کچھ ریئر کنڈیشنز میں ہو سکتی ہیں یہ بیماری۔ ہیموفیلیا ایک بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے، لیکن اس میں بلیڈنگ صرف یہ نہیں ہے کہ منہ سے یا ناک سے بلیڈنگ ہو، اس میں آرگنز جس طرح کے برین یا دماغ میں اگر بلیڈنگ ہو جائے تو اس میں فالج ہو سکتا ہے۔ اگر آنتڑیوں میں یا انٹسٹائنز میں بلیڈنگ ہو جائے تو اس میں آپ کا خوراک کا سسٹم متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر جوائنٹس میں بلیڈنگ ہو جائے تو اس میں آپ کے ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں، آپ کو چلنے پھرنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب جو ہیں اس میں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی وائز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا یہ کہ بر وقت تشخیص اور بچاؤ وہ ٹریٹمنٹ سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے بچے کو ہیموفیلیا ہے اور آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ ان کا جو ہے وہ سرکمسیژن کرا لیں یا کوئی سرجری کرا لیں تو اس میں خدا نخواستہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں جس کے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کو ہیموفیلیا ہو تو اس میں گھر کے لیے آپ کے احتیاطی تدابیر کیا ہونے چاہیے؟ اس میں آپ نے سیف زون جو ہے ان کو پرووائڈ کرنا ہے، ان کو جو ہے رف اور شارپ چیزوں سے بچاؤ کے تدابیر کرنے اپنے گھر میں۔ اس کے علاوہ آپ نے کمرے میں کارپیٹ بچھانا ہے، کوشنز رکھ دیں تاکہ انجریز کم ہوں۔ اور اگر بچہ بڑا ہے تو اس میں آپ جو ہیں اس کھیل کود میں آپ وہ کھیل کود ان کو جو ہے موٹیویٹ کریں گے جس میں انجریز کے رسک فیکٹرز کم ہوں، جس طرح کہ بیڈمنٹن یا جو ہے ٹیبل ٹینس یا سوئمنگ، اور ان کھیل کود سے ان کو بچانا ہے جس میں رسک آف انجریز بہت زیادہ ہوں، جس طرح کہ فٹ بال، رگبی یا کرکٹ ہارڈ بال سے، اور ہاکی ایکسیٹرا۔ ہیموفیلیا کے مریض کو کوئی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جائے، جس طرح کہ اس کے جوائنٹس متاثر ہو جائے، اس میں بلیڈنگ ہو جائے، اس کو چلنے پھرنے مسئلہ ہو، تو اس میں احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ آپ نے اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ جو متاثرہ جگہ ہے اس کو آرام دیں، اس کو ٹھنڈا رکھیں، اس کو اپنے سطح سے اوپر رکھیں، اور اس کو جو ہے خاص قسم کے جو کمپریشن اسٹاکنگ ہیں وہ استعمال کریں۔ اب ٹریٹمنٹ جو ہے ہم ہیموفیلیا میں بیسکلی فیکٹر 8 یا فیکٹر 9 ٹرانسفیوز کراتے ہیں پیشنٹ میں، لیکن اس میں ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو فیکٹر لیول دیکھتے ہیں کہ فیکٹر لیول مریض کے کیا ہیں۔ اگر ان کے فیکٹر لیول کم ہے یا ان کی کوئی سرجری ہونی ہے تو پھر ہم اس کو فیکٹر 8 یا فیکٹر 9 سٹارٹ کر لیتے ہیں، اس کو فیکٹر ریپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی سرجری کرتے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں یا دور دراز علاقوں میں فیکٹر کی ڈیفیشنسی ہو، فیکٹر نہیں ہو، وہاں پہ اویلیبل نہیں ہو، تو پھر اس میں ہم ان کو FFPs یا کرائیو پریسپیٹیٹ جو ہیں وہ لگاتے ہیں۔ اگر اس بیماری کے متعلق آپ کے کچھ سوالات ہیں یا خاندان میں کسی کو ہیموفیلیا کی سسپیشن ہے تو آپ ان کو نارتھ ویسٹ جنرل ہاسپٹل تشریف لا کے ان کے ٹیسٹ کرائیں اور بر وقت ان کا علاج سٹارٹ کریں۔ شکریہ۔